صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا مسافر کو سنت معاف ہے؟ کیا مسافر کو سنت معاف ہے؟ سنتوں میں قصر نہیں، سنتوں میں قصر نہیں، بلکہ پوری پڑھی جائے گی۔ خوف اور روا روی یعنی گھبراہٹ کی حالت میں سنت معاف ہے۔ خوف اور روا روی یعنی گھبراہٹ کی حالت میں سنت معاف ہے، اور امن کی حالت میں پڑھی جائے گی، اور پڑھی جائے گی تو مکمل پڑھی جائے گی، سنتوں میں قصر نہیں۔ نماز کے 4 حروف کی نسبت سے چلتی گاڑی میں نفل پڑھنے کے 4 مدنی پھول۔ چلتی گاڑی میں نفل، اس چیز کو توجہ سے، نفل کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ بیرون شہر یعنی شہر سے باہر ہو گیا، مسافر شہر سے باہر ہو گیا۔ بیرون شہر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں سے مسافر پر قصر کرنا واجب ہوتا ہے۔ بیرون شہر سواری پر جس میں وہ ٹریول کر رہا ہے، مثلا چلتی کار، بس، وین میں بھی نفل پڑھ سکتا ہے، اور اس صورت میں استقبال قبلہ یعنی قبلہ رخ ہونا شرط نہیں۔ کار میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ، شرعی طور پر مسافر ہے، آپ کے شہر سے باہر ہو گئے، نفل نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں قبلہ رخ ہونا یہ شرط نہیں، بلکہ سواری یا گاڑی جس رخ کو جا رہی ہو، جس طرف وہ جا رہی ہے ادھر ہی منہ ہو، اور اگر ادھر منہ نہ ہو تو نماز جائز نہیں، اور نماز شروع کرتے وقت بھی قبلے کی طرف منہ ہونا شرط نہیں، نماز شروع کرتے وقت بھی قبلے کی طرف منہ ہونا شرط نہیں، بلکہ سواری یا گاڑی جدھر جا رہی ہے اسی طرف منہ ہو، اور رکوع اور سجود، اب آپ سیٹ پہ بیٹھے تو کس طریقے سے ادا کریں گے، تو رکوع اور سجود اشارے سے ادا کریں، اور اس میں ایک چیز ضروری ہے کہ سجدے کا اشارہ بنسبت رکوع کے پست ہو، یعنی سجدے میں رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکے، یعنی رکوع کے لیے جس قدر جھکا سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکے۔ یہ نفل نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نفل نماز آپ سواری پر پڑھ سکتے ہیں، جبکہ آپ شرعی مسافر ہیں، آپ کے شہر سے آپ باہر نکل چکے ہیں۔ چلتی ٹرین وغیرہ ایسی سواری ہے جس میں جگہ مل سکتی ہے، اس میں قبلہ رخ ہو کر قاعدے کے مطابق نوافل پڑھنے ہوں گے۔ چلتی ٹرین میں اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں تو قبلہ رخ ہو کر قاعدے کے مطابق نوافل پڑھیں گے۔ گاؤں میں رہنے والا جب گاؤں سے باہر ہوا تو سواری یعنی گاڑی پر نفل پڑھ سکتا ہے۔ بیرون شہر سواری پر نماز شروع کی تھی، کدھر گئے تھے ہم سفر میں، اب واپس لوٹ کر گھر کی طرف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بیرون شہر سواری پر نماز شروع کی تھی اور پڑھتے پڑھتے شہر میں داخل ہو گیا، تو جب تک گھر نہ پہنچا سواری پر پوری کر سکتا ہے۔ یہ نفل کے مسائل تھے، ٹھیک ہے۔ اب چلتی گاڑی میں بلا عذر، چلتی گاڑی میں بلا عذر شرعی فرض
اور سنت فجر، فرض، سنت فجر اور تمام واجبات جیسے وطر اور نظر، یعنی منت مانا تھا کہ میری یہ منت پوری ہوئی تو میں نماز ادا کروں گا، تو نماز نظر اور وہ نفل جس کو توڑ دیا ہو، نفل نماز پڑھ رہا تھا اگر اس کو توڑ دیا تو اس کو لوٹانا واجب ہوتا ہے، اس کو واپس پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے. اور سجدہ تلاوت، جبکہ آیت سجدہ زمین پر تلاوت کی ہو، ادا نہیں کر سکتا، چلتی گاڑی میں یہ چیزیں ادا نہیں کر سکتا بلا عذر شرعی. اور اگر عذر کی وجہ سے ہو تو ان سب میں شرط یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو قبلہ رو کھڑا ہو کر ادا کرے، کم از کم قبلہ رو ہو جائے، اس چیز کا دھیان رکھے، ورنہ جیسے بھی ممکن ہو پڑھے. مگر یہ یاد رہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ یاد رہے کہ آپ نے فرض نمازیں، سنت فجر اور واجب نمازیں اگر آپ نے ٹرین میں یا سواری میں پڑھے تو آپ کو اس کا اعادہ کرنا. آپ قبلہ رخ ہو کر کے نہیں پڑھے تھے، آپ نے قیام ادا نہیں کیا تھا، اب آپ کو معلوم ہے وقت جانے والا ہے تو آپ نے اس کو پڑھ تو لیے، مگر بعد میں اس کا اعادہ کرنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور جو نفل کے